وہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب کے کنارے بندر، کچھوا اور ایک پیلیکن رہتے تھے۔ تالاب میں پانی کم تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ تینوں کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیتے تھے۔ بندر درخت کی شاخ پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ کچھوا آہستہ آہستہ تالاب کے کنارے چلتا اور پیلیکن اکثر آسمان میں اڑ کر دور دور تک نظر دوڑاتا۔ یہ تینوں گہرے دوست تھے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بارشیں نہ ہوئی، تالاب کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا، مچھلیاں بھی کم ہو گئی تھیں اور درخت لگ بھگ سوکھنے لگے تھے اور گرمی کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ بندر نے یہ دیکھا تو فکر مند ہو کر بولا، بھائیو اگر یہی حال رہا تو یہاں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ کچھوا گہری سانس لے کر بولا، ہاں یار، صحیح کہہ رہا ہے تو، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، ہمیں اب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ پیلیکن پاس بیٹھا خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ ایک شام تینوں تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ کچھوا بولا، میرا دوستو، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا تالاب تلاش کرنا ہوگا جہاں پانی بھی ہو، خوراک بھی ہو اور زندگی بھی آسان ہو۔ بندر نے بات سن کر سر ہلایا، لیکن ہم اتنی دور جائیں گے کیسے؟ سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے، پھر ہمیں کیا پتا کون سا تالاب کس جگہ پہ بڑا اور کس جگہ پہ نہیں۔ تب پھر پیلیکن نے کہا، دوستو، میں اڑ سکتا ہوں۔ پہلے میں کسی بڑے علاقے کی تلاش کروں گا، پھر وہاں کو بڑا تالاب یا دریا تلاش کروں گا اور پھر واپس آ کر تم دونوں کو یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر اگلی صبح تینوں اسی تالاب پر اکٹھے ہوئے اور پیلیکن نے سب سے ملاقات کی۔ لو پیارے بھائیو، دعا کرنا کہ میں کامیاب ہوں۔ اور پھر پیلیکن نے آسمان کی طرف اڑان بھری۔ نیچے بندر اور کچھوا اسے جاتے دیکھتے رہے۔ پیلیکن کئی میل تک اونچا اڑتا رہا، کہیں خشک زمین تھی، کہیں ریت ہی ریت تھی، کہیں چھوٹے جوہر تھے تقریباً سوکھ چکے تھے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور اڑتا رہا۔ کہیں بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ آگے جا کر تلاش کرتا ہوں۔ دن اڑتے اڑتے پیلیکن کو ایک بڑا اور صاف تالاب دکھا۔ وہاں پانی وافر مقدار میں تھا، درخت ہرے بھرے تھے، اور پانی ہو تو وہاں مچھلیاں بھی ضرور ہوتی ہیں اور پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ پیلیکن کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے دل میں کہا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے دوست خوش رہ سکتے ہیں۔ پیلیکن اس تالاب کے کنارے اترا۔ شام ہوتے ہوتے اب رات ہو گئی تھی۔ رات کو اڑنا تقریباً ناممکن تھا، تو پیلیکن نے سوچا کہ اگلی صبح میں اپنے دوستوں کو جا کر یہ خوشخبری سناؤں گا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی پیلیکن فوراً واپس اڑا۔ تیزی سے جب وہ پرانے تالاب کے پاس پہنچا تو بندر اور کچھوا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پیلیکن نیچے اتر کر کہنے لگا، ارے دوستو، میں نے ایک بہت بڑا تالاب دیکھا ہے، یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی ہے، وہاں پانی بھی ہے، خوراک بھی اور امن بھی۔ بندر خوشی سے اچھل پڑا، ہمیں فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے، یہ تو بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ کچھوا مسکرا کر بولا، مگر وہاں راستہ آسان نہیں ہوگا، ہمیں دھیان سے جانا ہوگا، مگر ہم ایک ساتھ ہوں گے تو سب ممکن ہوگا۔ اگلے دن تینوں نے سفر شروع کیا۔ بندر اور کچھوا درختوں کے سارے آگے بڑھتے رہے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے، اور پیلیکن اوپر سے ان دونوں کو راستہ دکھاتا رہا۔ راستے میں کئی مشکلات آئی، گرمی، تھکن اور خوف، مگر کسی نے ہمت نہیں ہاری اور سب آگے بڑھتے رہے۔ سارا دن چلنے کے بعد اب وہ تھک چکے تھے، تو کچھوے نے بولا، ارے بھائیو، کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کر آج کی رات آرام کر لیتے ہیں، کل صبح سے ہم اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ سب نے حامی بھر لی اور انہوں نے ایک محفوظ جگہ پر رات گزاری۔ آخر کئی دن کے سفر کے بعد وہ نئے تالاب تک پہنچ گئے۔ ٹھنڈا پانی، سرسبز درخت اور سکون بھرا ماحول دیکھ کر تینوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بندر نے کہا، ارے بھائیو، اگر ہم ہمت نہ کی ہوتی تو آج یہاں نہ ہوتے۔ کچھوے نے بولا، اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیتے تو یہ سفر ناممکن تھا۔
اور ہم یہی پڑے سڑتے رہتے۔ پیلیکن مسکرا کر بولا، وہ میرے پیارے دوستو، دوستی سچی ہو تو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو دیکھ لو، ہم نے ایک مشکل کاٹی لیکن اللہ نے ہماری مشکل کو حل کر دیا۔ کچھوا، بندر اور پیلیکن اب ہنسی خوشی اس نئے اور بڑے تالاب پر رہنے لگے۔ انہیں ان کی ہمت کا صلہ ملا۔ تو پیارے بچوں، مشکل وقت میں عقل، ہمت اور دوستی مل کر انسان ہو یا جانور کامیابی تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ اکیلے چلنا مشکل ہے، مگر مل کر چلے تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ پسند آئے تو لائک، شیئر اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔